الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ، اس کی ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ چند آیات کی تفہیم آپ کے سامنے رکھی جائے گی، چونکہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ دل و دماغ پر چھائی ہوئی جو تصویر ہے وہ فلسطین کی ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، شاید ہی کوئی ہم میں سے ہوگا جو اس سے بے خبر ہوگا۔ وہ ویڈیوز سارے ہی لوگ دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں۔ مختصر سا تذکرہ ہم کریں گے۔ یہاں وہ بات یاد آ جاتی ہے ہٹلر کی، جس نے جو کہا تھا کہ میں نے ان کو مارا، صہیونیوں کو میں نے مارا، کچھ کو چھوڑا اس لیے تاکہ ساری دنیا جان جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ بہرحال ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اذکروا، یاد کرو ذرا، نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ تم میں بہت سارے انبیاء اٹھائے، نبی پیدا کیے تم میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ، اور تمہیں وہ چیز عطا کیا، وہ کچھ تمہیں دیا، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ بنی اسرائیل کو کتنی بڑے انعامات دیے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر وہ انعامات کی بارش ہوئی، بادشاہتیں عطا ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے تو صرف ایک ہی پیغمبر جو آئے وہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی ذریت سے تقریباً 70,000 انبیاء آئے۔ ان کا بیٹا
حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، پھر ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام نبی بادشاہ. فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء اور اس کے بعد بادشاہ ہم نے تم میں سے اٹھائے، تمہیں بادشاہتیں عطا کی. ذرا اس نعمت کو یاد کرو تم. یا قوم ادخلوا، یعنی وہ ساری چیزیں یاد کر کے اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں یا قوم، یہ میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. یہ ارض مقدس کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلسطین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردن ہے. بہرحال ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اردن یا لبنان کی ایک پہاڑی پر چڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے سارا یہ ارض مقدس ہے، یہ مقدس زمین ہے. تو یاد رکھیں شام یہ اس وقت اس میں ساری فلسطین بھی اسی میں شامل تھا. یہ سب سرزمین جو اسے مقدس کہا گیا، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، جب انہیں نجات ملی تھی فرعون کے اس ظلم سے، فرعون غرق ہوا تھا، آپ مصر میں رہ رہے تھے، پھر جب اپنی قوم کو لے کر آپ چلے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ زمین ہم آپ کو دیں گے، چلو فلسطین میں آباد ہو جاؤ. فلسطین کی طرف جا رہے تھے، 6 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، 6 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام، یہ اس وقت کا قول ہے آپ کا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ داخل ہو جاؤ اس زمین میں، جو مقدس زمین ہے. التی کتب اللہ لکم، لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اسے، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں یہ مل جائے گی، مگر تم چلو. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم پیچھے نہ ہٹو، یو ٹرن نہ کرنا، تم آگے چلتے جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پیچھے ہٹے، اگر تم نے منہ پھیرا تو یاد رکھو پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. 6 لاکھ لوگ تھے یہ، ذرا سوچے آپ، بوڑھے، عورتیں اور بچے، اگر ان کو ہم علیحدہ بھی کر لیں گے تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو ایسے ہوں گے جو لڑنے کے قابل ہوں گے، جو جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہوں گے. اگر ان میں بھی ہم کم کریں 50,000 تو ایسے تھے. مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس بستی میں یا اس علاقے میں یا اس ارض مقدسہ میں بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں یہاں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک نہ یہ اس سے نکل جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا، پس اگر یہ نکل گئے، مِنْهَا، اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. تب تک ہم نہیں نکلیں جائیں گے جب تک نہ یہ خود ہی نکلیں یا آپ انہیں نکال دیں، ہم جانے والے نہیں. ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے کا جب وقت آ گیا تو وہ اللہ سے کہتا کہ میں آگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پہلے آپ اسے بجھا دو تو اس کے بعد میں اس میں کود جاؤں گا. اسی قسم کا مزاج آج ہم سب کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق انقلاب آ جائے، صاف ستھری سوسائٹی وجود میں آ جائے، مگر یہ کرنے والا کوئی اور ہو، بس ہم پھر داخل ہو جائیں گے، پھر ہم اس پاکیزہ فضا میں سانس لیں گے، پھر ہم وہاں کا وہ لطف اٹھائیں گے. مگر فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس میں تو بڑے جابر لوگ ہیں. یہاں بھی ذرا سمجھے، کیا ان سب 6 لاکھ کے 6 لاکھ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے جو 12 قبیلے تھے، ان کے 12 سردار الگ الگ تھے، ان کے 12 ہیڈ جو ان کے تھے، نقیب ان کو کہا جاتا ہے، ان جو 12 نقیب تھے، ان کے سردار 12 جو تھے، ان کو بھیجا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں کے جو حالات بیان کیے کہ بڑے جابر ہیں. ایک روایت ہے کہ قوم عاد یا قوم سمود ہی کی کوئی شاخ تھی، انہی کی کچھ اولاد میں سے وہ تھے، یعنی بڑے جابر تھے، بڑے موٹے تازے، بڑے ڈیل ڈول والے اور طاقت والے، کہ ایک ہی شخص نے ان 12 کو پکڑ کر لیا تھا دربار میں اور پھر چھوڑ دیا تھا وہاں سے، صرف اس لیے پہلے تو قتل کرنا چاہتے تھے، پھر کہا نہیں ان کو چھوڑو، یہ بتا دیں گے ان کو کہ وہ کیسے لوگ ہیں، پھر وہ یہاں نہیں آئیں گے. تو وہ گھبرا گئے تھے 12 کے 12. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا. صرف 2 لوگ ان میں سے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رجلان، تو کہا 2 آدمیوں نے من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو ڈر گئے تھے، ان میں سے 2 لوگ جو ان سے نہیں ڈرے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام اتارا تھا، یعنی خدا خوفی ان کے دل میں ڈال دی تھی، اور وہ دنیا سے یا انسانوں سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. وہ 2 کون تھے؟ ایک یوشع بن نون اور دوسرے کالب. یہ 2 لوگ صرف تھے جو رہ گئے تھے، جنہوں نے جو گھبرائے نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، تو ان جابروں کے مقابلے میں ان کے دروازوں کے اندر گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، بس اللہ ہی پہ آپ کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ان 2 نے کہا، باقی 10 تو بالکل نے ہینڈز اپ کیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. جو 12 لوگوں کی بات جو تھی، پوری قوم کی وہ بات تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم نے ایسا کہا، کیونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس وقت کا طریقہ خاص طور پہ یہ تھا کہ ان کا جو سردار ہوتا تھا اس کی بات ساری قوم کی ہوتی، سارے اس گروہ کی ہوتی تھی، قبیلے کی ہوتی تھی. تو فرمایا جا رہا ہے وَقَالُوا يَا مُوسَىٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابداً کبھی بھی، مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ اس میں ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اب اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو جاؤ تم، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب، فَقَاتِلَا، تو تم لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یعنی ہم انتظار کریں گے. ہم ایسا نہیں کہ واپس نہیں جائیں گے، ہم بس یہیں پہ بیٹھیں گے، ہم پھر ہم داخل ہوں گے جب آپ اس کو فتح کر کے آئیں گے. یہ اتنا مشہور جملہ ہے، یعنی ان کی یہ بات، اور اس سے کتنا بددل ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے خفا ہوئے تھے ان سے، وہ آگے آئے گا. لیکن یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ بدر کے مقام پہ، بدر کے موقع پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ان سے پوچھ رہے تھے مشورہ، تو اس وقت ایک صحابی نے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ نہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح لوگ نہیں کہ ہم بتا دیں تم اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جائے، ہم لڑیں، وہ لڑیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے لڑیں گے، چلیے آپ. جس پر پھر رشک کیا تھا بہت سارے صحابہ نے، خصوصاً عبداللہ ابن مسعود نے کہا کاش یہ الفاظ میں نے بولے ہوتے. یہ کتنے جس سے بڑے خوش ہوئے تھے، مسرور ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ الفاظ سن کر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کی بات سے زبان سے سنا تو فرمایا قال ربی انی لا املک، اے میرے رب، میرا اختیار کسی پہ نہیں ہے، الا نفسی، مگر اپنے آپ پہ، واخی، اور اپنے اس بھائی پہ، ہارون علیہ السلام. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو جدائی ڈال دے، تفریق ڈال دے ہمارے اور قوم کے بیچ، یعنی آپ مجھے ان سے دور رکھ. ذرا اندازہ کریں آپ کتنے وہ ڈیجیکٹڈ، کتنے بد دل ہو گئے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، کہ میرے اتنے معجزات انہوں نے دیکھے، بے شمار معجزات ہیں، اور پھر سب سے بڑا وہ
کہ فرعون ان کے سامنے غرق ہوا، ان کے لیے راستہ بنا، سب چیزیں میری اس عصا کا معجزہ، عصا کے ذریعے جو میں نے دکھائے وہ بھی ساری چیزیں دیکھی ان نے، لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے والے، لڑنا ہے تو تم جاؤ، تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ضرور داخل ہوں گے لیکن جب میدان بالکل صاف ہوگا۔ جب یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کو مجھ سے جدا کر دے، مجھے ان سے جدا کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو نہیں دیا، البتہ کیا فرمایا، قال فإنها محرمۃ، کہا اب یہ ارض مقدسہ جو ہے ان پر حرام کر دی گئی، محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں رہیں گے، اور سرگرداں رہے پھر وہ مارے مارے پھرے 40 سال تک وہ جا رہے تھے، کبھی واپس، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی جو وادی تھی تقریباً 90 میل لمبی تھی اور کئی میل وہ چوڑی تھی، کافی بڑی تھی وہ، تو وہاں وہ گھوم رہے تھے آگے پیچھے، نہ اپنے وطن میں گئے واپس مصر گئے اور نہ اس زمین میں داخل ہو سکے، وہ ان کے لیے وہ سزا تھی۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ افسوس مت کریں اس فاسق قوم پر، اس فاسق قوم پر آپ افسوس مت کریں، ان کے لیے وہ ایک سزا تھی۔ پھر جب وہ 20 سال سے اوپر والے جو جوان تھے جب سب مرخب گئے، اس کے بعد جو نئی قوم اٹھی، انہوں نے پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فتح کیا فلسطین کو، اس ارض مقدسہ کو، پھر اس میں داخل ہوئے وہ۔ تو یہ مختصر سی سرگزشت آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بنی اسرائیل جن پر بے شمار انعامات کیے تھے، لیکن وہ اپنے رب کے انعامات کو کس طرح سے نظر انداز کر دیتے، جیسے ان کے رب نے ان پر کوئی احسان نہ کیا ہو۔ تو یہ ظلم اور جبر جو آج دیکھتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ظلم یا اللہ کے بندوں پہ ایسا کرنا، یہ اسی وجہ سے۔ مگر ان حالات میں ہمارا صرف بیٹھنا، ہمارا صرف رونا دھونا، اس سے کام نہیں بنتا۔ کام کی چیز یہ ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ہم آج بھی اپنے دھندوں میں، آج بھی اپنے کاموں میں ایسے مست اور مگن ہیں جیسے کہیں پر کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ ان ہمارے بھائیوں کا ہم پہ حق ہے، ہم کم از کم دعا تو کریں۔ ہم پر تو بڑا ہی دشوار گزرتا ہے صبح جلدی سے جاگنا، اس میں ہم سبھی خطا کار ہیں۔ ابھی 2 دن سے تھوڑی سی آپ نے کوشش کی، آج صبح مسجد آپ کی بھری ہوتی ہے، کافی لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی آپ نے حرکت کی، ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کی۔ ہم کبھی دوسروں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر خود آتے بھی ہیں دوسروں کو نہیں بتاتے۔ تو یاد رکھیے، صبح کی نماز میں جو آپ آ رہے ہیں، اب بھی جو نہیں آ رہے ہیں، کچھ جو باقی ہیں جو ابھی نہیں اٹھتے، انہیں سمجھنی چاہیے یہ بات کہ صبح کی نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، سورہ بنی اسرائیل میں قرآن فجر کے بارے میں الگ سے کہا گیا کہ یہ مشہود ہے، ایک انتہائی اہم نماز ہے جو فجر کی نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، اس کی حفاظت کی، وہ اللہ کے ذمہ آ گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ یہ صبح کا وقت جو ہے انتہائی بابرکت وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو ذہن میں رکھے کہ صبح کے وقت کے لیے دعا کی۔ اگر ایک گھر میں صرف ایک بھی فرد جو 10 سال سے اوپر کی عمر کا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں اس کے بعد بھی شامل نہ ہوا، گھر میں سویا رہا، تو اس کی نحوست پورے گھر پہ چھا جاتی ہے۔ ہم یہ آج کہتے ہیں نا کہ ہماری سکون قلب نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔
برکت نہیں ہے مال میں، برکت نہیں ہے وقت میں، برکت نہیں ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ کیسے برکت ہوگی؟ نحوست تو ہے جب گھر میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی یا کوئی بھی فرد جو 10 سال سے اوپر کی عمر کا ہے وہ سوتا رہے گا فجر کے وقت، تو اس گھر میں نحوست ہی نحوست ہوگی، کسی بھی طور سے وہ دور جانے والی نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التام یوم القیامہ، کہ خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر مسجد جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اس میں فجر کی نماز اس سے مراد ہے، انہیں نور تامہ مکمل نور کی خوشخبری سنا دو قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا، ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے منافقین، سارے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، مگر اس وقت یہ فجر کی نماز ادا کرنے والے جو ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، ان کے لیے نور ہوگا، ان کے لیے کوئی دقت اس وقت نہیں ہوگی۔ ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے بخاری میں اور مسلم میں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم سترون ربکم، سنو ضرور بالضرور تم اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب کا دیدار کرو گے، کما ترون ھذا القمر، جس طرح سے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے، لا تضامون فی رؤیتہ، کوئی چیز آڑ نہیں ہوگی بیچ میں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، اپنے رب کو دیکھو گے۔ فإن استطعتم الا تغلبوا علی صلاۃ، اگر تم سے ہو سکے تو کیا کرو گے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تمہارے لیے ان 2 نمازوں کے سلسلے میں، اگر ایسا کر سکو ففعلوا، تو کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یہ 2 نمازیں، سورج طلوع ہونے سے پہلی والی نماز اور غروب ہونے سے پہلی والی نماز، یعنی فجر اور عصر۔ اگر ان 2 نمازوں کی تم حفاظت کر سکو تو کرو، پھر اپنے رب کا دیدار تمہیں عطا کیا جائے گا، ایسے ہی دیکھو گے اپنے رب کو جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ثم قرأ، پھر تلاوت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، پھر اس آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی۔ تو یہ ذہن میں رہے کتنی تاکید ہے اس نماز فجر کی، کتنا بابرکت وقت ہے یہ۔ اور اتنا ہی نہیں، جو نہیں اٹھتا اس کے لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذاک رجل، ایک شخص نے، آپ کے دربار میں حاضری تھی، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ فلاں شخص جو ہے صبح دیر تک وہ سوتا ہے، وقت پر نہیں جاگتا، نماز فجر ادا نہیں کرتا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ذاک رجل، کہ وہ شخص وہ انسان ہے، ایسا شخص جو ہے وہ کیسا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیحین یعنی صحیح ترین حدیث ہے، یہ دونوں صحیح کتابوں میں یہ موجود ہے۔ شاید ہمارے لوگ، شاید ہمارے بھائی، شاید ہمارے دوست سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا ہے، ایسے ہی ہم کو ڈرانے کے لیے کہا ہوگا، نعوذ باللہ من غضب اللہ، ایسا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دشمنوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے بھی آپ کی سچائی کی گواہی دی کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور صادق اور امین پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو دیر تک سوتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ذرا تصور میں کیجئے کس وقت جو شخص بھی سوتا ہوگا کس طرح انداز سے اس پر پیشاب کیا جا رہا ہوگا، جب وہ اپنا عضو تناسل اس کان میں ڈال رہا ہوگا، پینس اس کے کان میں ڈال رہا ہوگا اور اسے پیشاب انڈیل رہا ہوگا، ذرا سوچئے۔ اور پتل ون نسل ون ذرا پھر ون ذرا 20 کا نستی آتشی نہ دود آتے کا روئی ذرا آتے چھا کوئی دوا،
کبھی کبھی سوچنا چاہیے، یہ آن حضور کا فرمان ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو بھی دیر تک صبح سوئے گا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے گا۔ مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہوتے اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ بھائی نماز ادا کرو پھر سو جاؤ، اگر اتنی آپ کو نیند پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ یہ ابلیس، چھوڑیے ڈاکٹر اقبال نے کیسے کہا تھا جواب شکوہ میں جو بات کہی تھی ڈاکٹر اقبال نے، شکوہ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، یہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جواب میں ایک بات یہ بھی آئی کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کر رہے ہو، کیا محبت ہے مجھ سے پیار نہیں تمہیں، مجھ سے محبت نہیں، نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہم اس نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس نیند کو قربان کر کے ہم اٹھتے اور فجر کی نماز میں ہم دعا کرتے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے، یقیناً وہ ہماری دعا سنتا۔ اور اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے فجر اور عصر کی نماز کی، ان دو اوقات میں فرشتوں جو ڈیوٹی ہیں، جو یہاں دنیاوی امور سنبھالنے پہ جن کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جب ان سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ جب واپس جاتے ہیں کہ بھائی کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا، کہ نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم گئے تھے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، نئے فرشتے آتے ہیں اور پرانے چلے جاتے ہیں، آنے والے بھی ہم کو پاتے ہیں نماز میں اور جانے والے بھی نمازیں پاتے ہیں۔ عصر کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جس وقت بھی یہ واپس چلے جاتے ہیں، یہ ڈیوٹی دینے والے فرشتے، تو یہ اللہ جب ان سے پوچھتا ہے کہ ہم جب گئے تھے وہ نماز میں تھے، جب ہم واپس آئے اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ لہٰذا یہ انتہائی اہم نمازیں، ساری ہی نمازیں اہم ہیں، لیکن کم از کم ہمیں آج یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہو نماز فجر ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب میچ ہوتا ہے کس طرح سے ہم رات کو بیدار رہتے ہیں، بلکہ پتہ نہیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے یا میچ کھیلنے کے لیے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، اور کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ یہ ہٹلر کی ابھی جو بات چلی تھی، ہٹلر سے بھی کسی نے کہا تھا بڑی دلچسپ گیم ہے یہ کرکٹ، بڑی اچھی گیم ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہا ذرا کھیلو یہاں پہ، ذرا بلاؤ ان ٹیموں کو۔ کہا جب انہوں نے کھیلا 5 دن میچ چلا، تو کہا بھائی کیا ہوا 5 دن کے بعد، کہ ہاں میچ ڈرا ہوا۔ تو ہٹلر نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے ڈرا ہونا؟ کہا کسی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، ایسے ہی ختم ہوا۔ تو اس نے جو الفاظ کہے یاد رکھنی چاہیے، وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا اچھا ایسا ہے، تو ان لوگوں نے پوری قوم کا اتنا وقت برباد کیا، کہا ان کو چلاؤ اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، ان کو سزائے موت دو۔ کہا انہوں نے اپنا وقت بھی اور پوری قوم کا وقت بھی برباد کر دیا۔ یہ تو ہٹلر کی بات تھی۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کن کن کاموں میں ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، فضول کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، اور جب اللہ کے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ہم مختلف بہانوں سے آج میری صحت ٹھیک نہیں، آج مجھے فون نہیں کرنا، آج کا جن فون ناشن میرا صحت ٹھیک ہے پگہ پیٹ یم بھائی انشاءاللہ۔ بھائی پگہ کس نے دیکھا؟ آج ہیں آپ، معلوم نہیں کل ہوں گے نہیں ہوں گے۔ لہذا آج آپ مصمم ارادہ کر لیں، پختہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس مقدس جگہ سے کہہ رہا ہوں، کچھ آپ کی صحت پہ برا اثر نہیں ہوگا اگر آپ وقت پہ صبح جاگیں گے، اور جاگنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اپنے لیے بھی مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے مانگیں۔ بہترین وقت ہے دعا کا، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اور اس وقت خصوصاً آپ فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے مانگیں، ان کی آہیں جو سینہ چیر کر چلی جاتی ہیں، کس انداز سے وہ
آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔